اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بعد سب سے مقدس اور پاکیزہ ہستی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی ذات کو نہ بناتا تو یہ کائنات بھی وجود میں نہ آتی، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے محبوب کی ذات کو تخلیق نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ پیارے دوستو، جب اس کائنات نام کی کوئی چیز بھی موجود نہ تھی، کوئی انسان، کوئی جانور، شجر و حجر، چاند، سورج، ستارے، عرش و کرسی، زمین و آسمان، الغرض کچھ بھی موجود نہ تھا، اس وقت صرف ایک سچی ذات موجود تھی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب کوئی بھی مخلوق خدا کو خدا کہنے والی موجود نہ تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک نور سے اس پاک نور کو پیدا فرمایا جن کو آج دنیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، اور اسی نور محمد نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اپنے پیارے رب اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر اسی نور محمدی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی، اور پھر یہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا تمام انبیاء کرام تک پہنچا، اور پھر آخر کار 12 ربیع الاول مکہ مکرمہ میں یہ نور والضحیٰ کے چہرے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کس طرح کلام فرمایا کرتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوا کرتی تھی، اور وحی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کس طرح ہوا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں فرمایا، ایک ہی دفعہ پورا قرآن پاک نازل کیوں نہیں فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کس طرح اور کون سی نازل ہوئی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، وہی وہ کلام ہوتا ہے جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے فرماتا ہے۔ اس کلام کو سننا عام انسان کے بس کی بات نہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اس کلام کو سن سکے۔ پیارے دوستو، جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ کا دل دنیا سے اکتانے لگا اور آپ تنہائی میں رہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا کے کام کاج چھوڑ کر کئی دن غار ہرا میں گزارتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی کی ابتدا خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کو سچ ثابت ہو جاتا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے لگے اور غار ہرا میں رہنے لگے۔ یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں تھیں کہ ایک دن اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اے محمد پڑھو، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لے کر زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھو، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لیا اور زور سے دبایا اور چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھو، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں دبایا اور چھوڑ دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ یہ عمل کیا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کچھ محسوس ہونے لگا کہ کوئی پیغام میرے جسم میں اتر رہا ہے۔ اس وقت قرآن پاک کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق کا نزول ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سب کچھ پہلی مرتبہ اور اچانک سے ہوا تھا۔ اس وحی کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کانپتے ہوئے غار ہرا سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے اوپر چادر اوڑھ دو، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے جسم مبارک پر چادر ڈال دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بخار مبارک اترا اور جسم ٹھیک ہوا
تو یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بیان فرمایا۔ پیارے دوستو، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی 6 طریقوں سے نازل ہوتی تھی۔ جیسا کہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا، جیسے کہ کھجور کی زرد شاخ ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے دانت مبارک کانپنے لگتے اور سانس رکنے لگتا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح گرنے لگتے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ وحی کی کیفیت اس سے بھی زیادہ شدید ہوتی کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وحی الہی کے بوجھ سے اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تھی، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس قدر وزن معلوم ہوا کہ مجھے لگا جلدی ہی میری ران کچل دی جائے گی۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو دوسروں کو بھی ہلکی ہلکی آوازیں محسوس ہوتی، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آوازیں سنائی دیتی۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں ان 6 طریقوں کی جن طریقوں کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وحی کی سب سے زیادہ سخت صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے ایک گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی آواز سے وحی نازل ہوتی رہتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ سب مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آتا ہے اور وہ مجھے پیغام سناتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ پر سخت بوجھ پڑ جاتا۔ پیار دوستو، وحی کی پہلی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی، اور وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آتا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام سناتا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاد کر لیتے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ کا پیغام سناتے۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل شکل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تبارک و تعالی کا پیغام سناتے۔ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی اصلی شکل میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی کا خاص پیغام لے کر آئے۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آتے، یعنی جو کچھ بھی آپ خواب میں دیکھتے وہ صبح ویسا ہی ہو جاتا۔ اور وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی بھی صورت میں آئے بغیر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک میں کوئی بات القا کر دیتے، یعنی کوئی بات ڈال دیتے جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاد کر لیتے۔ اور وحی کی چھٹی صورت جو کہ سب سے پیاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی فرشتے کے ڈائریکٹ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرماتا اور وحی فرماتا، جیسا کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ پیار دوستو، بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں فرمایا، ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں فرما دیا؟ یاد رہے کہ یہی سوال مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا، جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آیات مبارکہ بھی نازل فرمائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے محبوب، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا، اور جب کبھی لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں تو ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں 3 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ اگر قرآن پاک ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو قرآن پاک کے تمام تر احکامات
اسی دن سے شروع ہو جاتے جن پر ایک دم سے عمل کرنا تمام مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ روز مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش ہو جاتا، آپ مصیبت کو بھول جاتے اور آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی، اور جس کی وجہ سے آپ کے دل کو یہ تسلی بھی ملتی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور واقعات پر مشتمل ہے، اسی لیے قرآن پاک کی ان آیات کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا جس وقت وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کا ایمان بھی مضبوط ہوتا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی خبریں بیان فرماتا تھا، جس سے دین اسلام کے سچا ہونے کی حقانیت زیادہ واضح ہوتی تھی۔ لہٰذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا حقیقی عشق نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔